أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلهم جہنم وساعت مسیرا۔ خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بتایا تھا کہ 25 مئی اور 21 ستمبر 2013 کے راہ خدا کے پروگراموں میں مہدی اور مسیح کے سلسلے میں اٹھائے گئے سوالوں کے جواب میں دو جید قادیانی علماء نے کہا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ مہدی اور مسیح دو الگ الگ وجود ہوں گے، بلکہ دونوں علماء صاحبان نے ابن ماجہ باب شدت الزمان کی حدیث کا حوالہ دے کر سائلوں کو یہ جواب دیا کہ وَلَلْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ کے مطابق مہدی کوئی الگ وجود نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ حالانکہ قادیانی علماء کا یہ جواب سری جھوٹ پر مبنی ہے اور انہیں راہ خدا کے پلیٹ فارم سے ایسے سفید جھوٹ نہیں بولنے چاہیے۔ واضح رہے کہ مہدی اور مسیح دو الگ الگ وجود ہیں، اور اس ضمن میں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ بن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ یہ حدیث کنز الاعمال 187/2، جامعہ صغیر 104/2 اور حدیقۃ السائلین کے کسی سابقہ ایڈیشن کا جو صفحہ ہے وہ 402 ہے۔ درمیان اور آخر پر آنے والے جو وجود ہے، درمیان اور آخر والا دونوں وجود سامعین کرام ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی،
ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کجرو جماعت یہی ہے اس وقت قادیانی جماعت، جس کے علماء اور خلفاء مسجد کے ممبروں اور دیگر پلیٹ فارم پر بیٹھ کر صحیح جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں، آسم کی حدیثوں کو کترتے رہے ہیں اور آسم کی طرف باقاعدہ جھوٹ بول بول کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بات آسم نے نہیں فرمائی، بل جس کجرو جماعت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد یہی قادیانی جماعت جو ہے یہ کجرو ہے جماعت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں حضرت امام مہدی علیہ السلام درمیان میں ظاہر ہوں گے اور امت کے آخر میں مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے۔ اے میرے احمدی بھائیو، یہ دونوں وجود ایک وجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم دو الگ الگ روحانی وجود ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے آخر میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت دی ہوئی ہے، وہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی ماؤد ذکی غلام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے الہامی الفاظ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا ہوا ہے۔ اب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کے حوالہ سے ایک غلط دعویٰ اور ایک بے بنیاد دعویٰ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے متعلق نزول فرمانے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی پر قبضہ کر کے اس پیشگوئی کا قصہ تمام کر دیا ہے۔ یعنی جماعت احمدیہ قادیان میں یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ تبھی قادیانی علماء اب مایوسی اور گھبراہٹ میں مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کے دونوں وجودوں کو ایک وجود بناتے اور ثابت کرتے پھر رہے ہیں۔ فتدبروا یا اولی الابصار۔ اب میں آج کے خطبہ کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کرام، کینیڈا میں جماعت احمدیہ کے ایک مولوی بنام انصر رضا صاحب ہیں۔ یہ صاحب پیدائشی احمدی نہیں تھے، بلکہ انہیں تحقیق کے بعد حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کی توفیق بخشی گئی ہے یا توفیق ملی ہے۔ خاکسار کو 2011 کے ابتدائی مہینوں میں جناب انصر رضا صاحب کا ایک علمی مباحثہ دربار امکان نبوت سننے کا اتفاق ہوا۔ مرخہ 22 جنوری 2011 کو یہ علمی مباحثہ جناب انصر رضا صاحب اور ایک سابق احمدی جناب چودھری اکبر احمد صاحب کے درمیان کینیڈا میں مسز اوگا کے الایمان اسلامک سینٹر میں ہوا تھا۔ جناب انصر رضا صاحب نے اس علمی مباحثہ کے آغاز میں تقویٰ پر مبنی ایک ایسا بیان دیا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت اور سچائی سے بھرا ہوا تھا۔ بحث کے آغاز میں جناب انصر رضا صاحب فرماتے ہیں، اصل میں مجھے لمبی لمبی باتیں کرنی نہیں آتی، نہ ہی میں لمبی لمبی تقریریں کرتا ہوں۔ جو مجھ سے سوال کیا جاتا ہے اس کا 2 منٹ کے اندر جواب دے کر میں اس کو فارغ کر دیتا ہوں، کیونکہ بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب 2 بندوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس کا ایک مشترکہ معیار کے تحت فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کمرے کی پیمائش کے متعلق اگر ہم یہ کہیں کہ ادھر سے یہ 20 فٹ ہے اور ادھر سے 40 ہے اور ہو اصل میں یہ 18 اور 35، اور اکبر صاحب مجھے کہیں نہیں یہ 18 اور 35 ہے اور میں کہوں کہ 20 اور 40 ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ اسی طرح ہوگا کہ ہم ایک معیاری ٹیپ لے آئیں اور اس کمرے کو ناپ لیں۔ وہ معیاری ٹیپ جو ہے وہ نہ میں نے بنائی ہے نہ میرے بھائی نے بنائی ہے، اکبر نے۔ وہ ایک سٹینڈرڈ ہے ہمارے دونوں کے درمیان ایک مشترک بات میں، اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا، جو پیمائش نکلے گی، ہم مان لیں گے اس کو۔
اسی طرح یہ جو ہمارا اختلاف ہے، اس میں جو مشترکہ معیار ہے، جس کو یہ بھی تسلیم کرتی ہیں، جس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ اس لیے میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بھی دلیل دینی ہے وہ قرآن کریم کی روح سے دیں اول، چونکہ یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا یمن کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب سے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اس میں سے نہ ملے تو فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں سے نہ ملے، یہ نہیں کہ اس میں ہو نہ، فرمایا کہ تمہیں نہ ملے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے ایک ایسے مشترکہ معیار کی طرف جانا چاہیے جس کو ہم دونوں بھائی تسلیم کرتے ہوں۔ اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میں قرآن کریم کی اتباع میں یہ عرض کر چکا ہوں۔ سورۃ زخرف کی روشنی میں قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، سورۃ زخرف کی یہ آیت نمبر 82 انہوں نے اپنے اس بیان میں پڑھی تھی۔ وہ کہتے ہیں آگے، میرا موقف بالکل واضح ہے۔ میں پچھلے 8 سال سے ریڈیو احمدیہ پہ آ رہا ہوں، اور میں پبلکلی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی مجھے یہ ثابت کر دے کہ قرآن کریم کی روح سے کہ میرا عقیدہ غلط ہے، تو میں احمدیت ترک کر کے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ صاف سی بات ہے کہ قیامت والے دن یا آپ کی قبر میں نا عنصر آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ اپنے اعمال کے اپنے خود جواب دہ ہیں، اور میں بھی اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوں گا۔ میرے ساتھ جماعت احمدیہ کے خلیفہ نے یا مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کسی عہدیدار نے نہیں جانا۔ میں نے اکیلے نے جانا ہے، اور میں نے اکیلے نے اپنی بات کا جواب دینا ہے۔ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پاک کتاب کی روح سے میں صحیح ہوں۔ آپ میری غلطی مجھ پر واضح کر دیں، میں ترک کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت میں پوچھے گا کہ احمد کریم شیخ صاحب نے اور اکبر چودھری صاحب نے اور قاری رفاقت نے تمہاری غلطی تم پر واضح کر دی تھی، قرآن کی روح سے تم نے کیوں نہیں مانا؟ میں پاگل ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مجرم بن کر کھڑا ہوں؟ اس لیے میرا اول روز سے یہی موقف ہے کہ آپ اس کتاب کی روح سے جو میرے اور آپ کے درمیان مشترک ہے، اس کا ایک ایک حرف خدا تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اور بغیر کسی شک و شبہ کے ہے، ہر گمان سے بالا ہے اور ہر یقین سے پر ہے۔ اس کے مطابق آپ ثابت کر دیں میں غلط ہوں، میں اپنا عقیدہ بدلنے کو تیار ہوں۔ سامعین کرام، یہ تو بیان تھا جناب انصر رضا صاحب کا۔ اس جو ڈیبیٹ ہوئی تھی، ڈیبیٹ سے پہلے انہوں نے یہی بیان پڑھا تھا۔ جناب انصر رضا کی بحث سننے کے دوران خاکسار اس کا یہ بیان سن کر بہت متاثر ہوا۔ یہ شروع 2011 کی ابتدائی مہینوں کی بات ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ جناب انصر رضا صاحب میں تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور یہ صاحب تقوی کی انمول دولت سے مالا مال ہیں۔ تبھی یہ تحقیق کے بعد اپنے تقوی کے بل بوتے پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے پاک دامن سے وابستہ ہوئے ہیں۔ جناب انصر رضا صاحب کے مذکورہ نیک اور سچائی سے بھرپور بیان سے متاثر ہو کر میں نے مورخہ 31 جولائی 2011 کو انہیں دعوت الحق پر مشتمل ایک مفصل خط لکھا۔ اگر کوئی قاری میرے اس مفصل خط کو پڑھنا چاہے تو وہ یہ مفصل خط الغلام.com ویب سائٹ کے خطوط سیکشن میں خط نمبر 26 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
خاکسار نے اپنے مفصل خط کے آغاز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: مکرم و محترم جناب انصر رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے، آمین۔ خاکسار کو علم ہوا ہے کہ آپ پیدائشی احمدی نہیں ہیں، بلکہ آپ نے خود تحقیق کرنے کے بعد احمدیت کو قبول کیا ہے۔ ویسے بھی پیدائشی عقائد کو چھوڑنا یقیناً بہت مشکل اور جرأت کا کام ہے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کو ایسے ہی انسانوں سے واسطہ پڑا تھا جن کے دلوں اور دماغوں میں ایسے عقائد بیٹھے ہوئے تھے جن کا سچائی اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ لوگ اپنے پیدائشی عقائد کو کسی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ آج کل جماعت احمدیہ قادیان کے احمدیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی بھی یہی ہے کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے: کیا ایسی صورت میں بھی کہ وہ ان کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہیں رکھتے ہوں گے اور ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوں گے؟ برادرم انصر رضا صاحب، قرآن کریم کی روشنی میں اور اس کی تعلیم کے مطابق اگر آپ نے تحقیق کے بعد اپنا پیدائشی حیات مسیح اور نزول مسیح ابن مریم کا عقیدہ چھوڑ کر حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو بطور مہدی و مسیح موعود قبول فرمایا ہے، تو یہ آپ کے بڑے دل گردے کا کام تھا۔ جاننا چاہیے کہ دلیری نہ صرف سچائی سے بلکہ سچائی کے عرفان سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ کسی سچائی کو قبول کرنے کے لیے کسی انسان کے اپنے اندر سچائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جن لوگوں کے اندر گند بھرا ہوا ہو، تعصبات کا، جہالت کا، ان کو سچائیوں کے قبول کرنے کی کبھی توفیق نہیں ملا کرتی۔ وہ ہمیشہ ہی آنے والے مرسلوں کے متعلق بد زبانی کرتے ہیں اور اپنے آبائی عقیدوں اور پیدائشی عقیدوں پر فخر کرتے رہتے ہیں۔ سابقہ غیر قرآنی عقائد کو چھوڑ کر انصر رضا صاحب آپ کا احمدیت قبول کرنا اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ آپ فطرتاً نیک، صالح اور سچ اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ آپ کی یہی وہ نیک اقدار ہیں جن سے میرے دل میں آپ کو براہ راست دعوت الی الحق دینے کی تحریک پیدا ہوئی تھی۔ خاکسار نے جناب انصر رضا صاحب کے نام یہ مفصل خط لکھ کر عزیزم سید مولود احمد صاحب کو بھیجا تھا کینیڈا میں، تاکہ وہ اپنے دوست انصر رضا صاحب کو پہنچا دیں۔ سید صاحب نے میرا یہ مفصل خط آگے انصر رضا صاحب کو اگست 2011 کے شروع میں پہنچا دیا تھا۔ ماہ رمضان کے بعد سید صاحب نے جناب انصر رضا صاحب کے ساتھ فون پر رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ عبدالغفار جمبا کا مفصل خط آپ کی مرضی کے بغیر ویب سائٹ الغلام.com پر نہیں لگایا جائے گا۔ آپ عبدالغفار جمبا کا خط پڑھ کر پیشگوئی مسلم موت کے سلسلے میں اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہو تو انہیں لکھ دو۔ جواباً انصر رضا صاحب نے سید صاحب کو فرمایا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں نے زندگی وقف کی ہوئی ہے اور میری بیوی بھی احمدی ہے، میں جماعتی کوارٹر میں رہتا ہوں وغیرہ۔ میں عبدالغفار جمبا
کہ خط کو خفیہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں نے عبدالغفار جمبا کا خط آگے امور عامہ کو بھی اور خلیفہ خامس صاحب کو بھی بھیج دیا ہے۔ میں نے عبدالغفار جمبا کے خط کا جواب لکھنا شروع کیا تھا، لیکن اب میں نے ارادہ بدل لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خاکسار نے جناب انصر رضا صاحب کو لکھا تھا کہ آپ کے بقول بھی اور میرے ایمان کے مطابق بھی کسی بھی متنازعہ دینی امر کے فیصلہ کے لیے قرآن کریم ہی ایک فیصلہ کن معیار ہے۔ واضح ہو کہ جماعت احمدیہ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی ایک متنازعہ امر ہے، ایک متنازعہ مسئلہ ہے۔ جماعت احمدیہ میں ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسلم موعود یا تو خلیفہ ثانی صاحب تھے اور یا پھر اس کا نزول ابھی ہونا باقی ہے۔ خاکسار قرآن کریم کی روشنی میں پیشگوئی مسلم موعود کے ضمن میں یہ بات قطعی طور پر ثابت کر چکا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود ایک غلط دعویٰ تھا، اور ان کا پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق ہونا تو دور کی بات ہے۔ وہ اور اس کا کوئی بھی بھائی اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت میں ہی نہیں آتا۔ یہ فیصلہ کسی انسان کا نہیں، بلکہ قرآن کریم اور ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات کا فیصلہ ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ صرف پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ مزید برآں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا نشان بناتے ہوئے اس عاجز کو پیشگوئی مسلم موعود کا مصداق بنایا ہے، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق النبیین کے مطابق حضرت مہدی و مسیح موعود کی پیشگوئی اپنی امت کی آزمائش کے لیے بیان فرمائی تھی، اور حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کا انکار دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی انکار تھا۔ اسی طرح 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی بھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو میثاق النبیین کے تحت بخشی گئی تھی، اور اس الہامی پیشگوئی کے مطابق آنے والے ماؤ ذکی غلام یعنی مسلم موعود کا انکار بھی دراصل حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا ہی انکار ہے۔ کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ برادرم محترم، آپ سے درخواست ہے کہ جس قرآن کریم نے آپ کو اپنا پیدائشی عقیدہ بدل کر احمدیت میں داخل کیا تھا، وہی اللہ کی کتاب اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مبشر الہامات جناب خلیفہ ثانی صاحب کی دعویٰ مسلم موعود کو قطعی طور پر جھوٹا بتا رہے ہیں۔ اب آپ کا اپنے بیان کے مطابق یہ فرض ہے کہ آپ اس باطل عقیدہ سے رجوع کر لیجئے، اور اگر آپ خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو سچا جانتے ہیں تو پھر آپ اپنے مقرر کردہ معیار یعنی قرآن کریم کی روشنی میں اس کا اثبات کیجئے۔ اگر آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں ایسا کر دیا تو خاکسار سارے ممبران جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے جماعت احمدیہ قادیان میں شامل ہو جائے گا، اور اگر آپ یا جماعت احمدیہ قادیان قرآن کریم کی روح سے جناب خلیفہ ثانی صاحب کو ماؤ ذکی غلام یعنی مسلم موعود ثابت نہیں کر سکتی، تو پھر خاکسار آپ سے درخواست کرے گا کہ جس طرح آپ سچائی کی خاطر بڑی جرأت کے ساتھ حیات مسیح ابن مریم کا باطل عقیدہ چھوڑ کر جماعت احمدیہ میں شامل ہوئے تھے، اسی طرح جرأت کے ساتھ آج سچائی کی خاطر جناب خلیفہ ثانی صاحب کے باطل عقیدہ مسلم موعود کو ترک کر کے حضور علیہ السلام کے ماؤ ذکی غلام کے انصاروں میں داخل ہو جائیے۔ برادرم محترم، اب میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کی غلطی سے کسی نے آگاہ نہیں کیا تھا۔ خاکسار میدان محشر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے قدموں میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور وہاں گواہی دے گا کہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن کریم اور ذکی غلام سے متعلق مبشر الہامات کی روشنی میں جناب انصر رضا صاحب کو خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود کے غلط ہونے سے آگاہ کر دیا تھا۔ بعد ازاں جناب انصر رضا صاحب نے چند صفحات پر مشتمل اپنے اعتراضات لے کر بذریعہ سید مولود احمد صاحب
اس عاجز کی طرف بھیجے۔ خاکسار نے انصر رضا صاحب کے ان جھوٹے اور بے بنیاد الزاموں کا جواب 2011 میں ہی دے دیا تھا، اور قارئین کرام اگر میرے جوابات کو پڑھنا چاہیں تو وہ ویب سائٹ الغلام.com پر مضامین نمبر 67 اور 68 کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آرٹیکل نمبر 67 اور 68 کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ خاکسار 2011 کے آخر میں دیگر مدعیان نبوت اور مجددیت کے چیلنجوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، کیونکہ ایک نبی مدعی نبوت نے مجھے مبالغہ کا چیلنج دے دیا تو مجھے اس کی طرف توجہ کرنی پڑی، اور ایک دوسرا ایک مدعی مجددیت ہے، اس کے متعلق اس کے ایک پیروکار نے مجھ کی طرف لکھا کہ سلطانی صاحب ننگی تلوار کی طرح کھڑا ہے۔ تو پھر میں نے اس مدعی نبوت اور اس ننگی تلوار کے ساتھ پہلے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بال ان کا کام الحمدللہ خوب ہو چکا ہے۔ میں اس وقت یعنی ان دو کاموں کی وجہ سے یہ ابھی جو میں نے کہا ہے، جناب انصر رضا صاحب کی اعتراضات کے جوابات تقریری شکل میں نہ دے سکا، یعنی 2011 کے آخر پہ جا کے میں یہ کام نہ کر سکا۔ اب جناب انصر رضا صاحب دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے مجھ پر یہ الزام لگاتے پھر رہے ہیں کہ عبدالغفار جمبا نے کینیڈا میں اپنے پیروکاروں کو منع کیا ہوا ہے کہ وہ جناب انصر رضا صاحب سے گفتگو نہ کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا سفید جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ یہ جھوٹ زاز کھائی ہے، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم کیوں گند کھا رہے ہیں جھوٹ بول کر۔ میں جماعت احمدیہ قادیان کے افراد اور بالخصوص کینیڈا کے قادیانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب انصر رضا صاحب کا یہ اس عاجز پر جھوٹا الزام اور بے بنیاد بہتان ہے کہ میں نے کینیڈا میں اپنے پیروکاروں کو اس سے گفتگو کرنے کے لیے منع کیا ہوا ہے۔ سب جھوٹ بولتا پھر رہا ہے یہ بندہ۔ خاکسار جماعت احمدیہ قادیان کے افراد اور بالخصوص کینیڈا کے قادیانیوں کو بتانا چاہتا ہے کہ جناب انصر رضا صاحب نے مورخہ 22 جنوری 2011 کو کینیڈا میں مسز اوگا کے الایمان اسلامک سینٹر میں نبوت کے موضوع پر ایک سابق احمدی جناب چودھری اکبر احمد صاحب سے علمی گفتگو سے پہلے جو بیان دیا تھا، انصر صاحب کا یہ بیان ابھی میں نے سامعین کو پڑھ کر سنایا ہے مفصل۔ اس بیان میں جناب انصر رضا صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 ہمارے درمیان ایک معیار ہے، بلکہ بابانگ دہر یہ اعلان فرمایا تھا کہ اسی طرح یہ جو ہمارا اختلاف ہے اس میں جو مشترکہ معیار ہے، جس کو یہ بھی تسلیم کرتے ہیں، جس کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں، وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ 22 جنوری 2011 کو کینیڈا میں مسز اوگا کے الایمان اسلامک سینٹر میں نبوت کے موضوع پر جب انصر رضا صاحب مخالفین سے علمی گفتگو کرتے ہیں تو اس وقت وہ خود سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے لیے قرآن کریم کو معیار قرار دیتے ہیں۔ لیکن اب کچھ عرصہ سے جب کبھی انصر رضا صاحب نے خاکسار کے کسی پیروکار سے پیش گوئی مسلم موعود کے سلسلے میں بات کی ہے تو میرے پیروکار اسے قرآن کریم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی اسی معیار کی طرف بلاتے ہیں جو جناب انصر رضا صاحب 22 جنوری 2011 کینیڈا میں ڈیبیٹ سے پہلے بابانگ بلند جس کا اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن انصر رضا صاحب یہ سچ اور جھوٹ میں اپنے ہی تسلیم شدہ معیار کی طرف نہیں آتا، بلکہ یہ قرآن کریم کی بجائے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جناب انصر رضا صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے تسلیم شدہ بیان اور معیار سے نہ بھاگے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 قرآن کریم کا ہی حصہ ہے، لیکن یہ ایک آیت قرآن کریم نہیں ہے۔ ہاں، جب انصر رضا صاحب اپنے تسلیم شدہ بیان اور معیار یعنی قرآن کریم کی روشنی میں ہم سے بات کریں گے تو بوقت ضرورت انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے متعلق بھی ہم بات کریں گے،
ویسے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامعین کرام اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نہیں فرمایا تھا کہ لوگوں میں تم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس آیت کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تُضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِّي اعْتَصَمْتُم بِهِ کتاب اللہ۔ ابن ماجہ، لوگوں میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر اسے مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ لہذا جناب انصر رضا صاحب، آپ قرآن کریم کی طرف جس کے متعلق ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کو سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک معیار تم بھی قرار دے چکے ہو۔ اب تمہیں اپنے بیان کے مطابق قرآن کریم کے معیار سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت 116 کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ اس آیت یعنی النساء 116 میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس آیت کے متعلق نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم کے متعلق فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ یہی کامل کتاب ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 116 کے متعلق یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ میزان ہے، بلکہ قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، سورۃ الشورى نمبر 18۔ اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ اس کامل کتاب اور میزان کو اتارا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 116 کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ فرقان ہے، یعنی یہ آیت حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، بلکہ اپنی کتاب قرآن کریم کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 2۔ وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے فرقان یعنی وہ تعلیم جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے اپنے بندے پر اتارا ہے تاکہ وہ سب جہانوں کے لیے ہوشیار کرنے والا بنے۔ اسی طرح سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت 116 کے متعلق یہ بھی نہیں فرمایا کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، بلکہ اپنی کتاب قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لَيَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 43۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، کس کے آگے سے؟ قرآن کریم کے آگے سے، اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، بڑے حکیم اور حمید خدا کی طرف سے وہ اترا ہے۔ اسی طرح مسیح مصطفیٰ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے سورۃ النساء کی آیت 116 کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ آیت حکم اور مہیمن ہے، بلکہ اپنے خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 103 پر قرآن کریم کے متعلق فرمایا ہے کہ اور قرآن کی وہ اعلیٰ شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے، وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا، اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دی اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا۔ وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ اسی طرح مسیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے متعلق یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ ایک انمول موتی ہے، اس کے باہر روشنی ہے اور اس کے اندر روشنی ہے،
اور اس کے اوپر روشنی ہے اور اس کے نیچے روشنی ہے اور اس کے ہر لفظ میں روشنی ہے۔ یہ ایک روحانی باغ ہے جس کے ڈھکے ہوئے پھل آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں اور اس میں نہریں بہتی ہیں۔ ہر خوش بختی کا پھل اس میں پایا جاتا ہے اور ہر شمع اس سے روشن کی جاتی ہے۔ بلکہ حضور سامنے یہ الفاظ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 545 پر قرآن کریم کے متعلق بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت بانی جماعت الاسلام نے کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 13 پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے متعلق یہ نہیں فرمایا ہے کہ اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ سورۃ النساء کی آیت 116 کو مجہور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ اس آیت کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر اس آیت کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں بلکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116۔ سامعین کرام، بلکہ امام آخر الزمان علیہ السلام نے یہ الفاظ جو میں نے ابھی پڑھے ہیں ان کے، یہ سب کچھ قرآن کریم کے متعلق فرمایا تھا کشتی نوح میں۔ اللہ تعالیٰ اختلافی امور کے سلسلے میں ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے مسلمانوں، اگر کسی بات میں تم میں باہم نزاع واقع ہو تو اس امر کو فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول کے حوالے کرو، اور اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان لاتے ہو تو یہی کرو کہ یہی بہتر اور آسن تعویل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت موصوفہ بالا میں مسلمانوں کو یہ نصیحت نہیں فرمائی سامعین کرام کہ تم کسی دینی تنازع کے سلسلہ میں سورۃ النساء کی آیت 116 سے فیصلہ لے لینا، جیسا کہ جناب انصر رضا صاحب اس آیت کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا ہے اب، بلکہ فرمایا کہ اگر تم میں کوئی دینی تنازع پیدا ہو جائے تو اس کے فیصلہ کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا۔ اور سامعین یاد رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سے مراد ہے کہ ہم اپنے کسی بھی متنازع امر کو قرآن کریم میں سے فیصلہ کریں، اس کا فیصلہ لیں قرآن کریم سے۔ جناب انصر رضا صاحب اس عاجز کے متعلق یہ جو تم کہتے پھر رہے ہو کہ جناب جنبا صاحب نے اپنے پیروکاروں کو میرے ساتھ گفتگو کرنے سے منع کیا ہوا ہے، یا جنبا صاحب کے سلسلے میں انصر رضا کے یا جنبا صاحب میرے ساتھ گفتگو کرنے سے دم دبا کر بھاگ گئے ہیں، انصر رضا صاحب کا یہ جھوٹا اور اسی طرح سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے متعلق واویلا کے سلسلہ میں انصر رضا صاحب کے بیانات کے ثبوت خاکسار انشاءاللہ تعالیٰ قادیانیوں اور بطور خاص کینیڈا کے قادیانی احمدیوں کے آگے جلد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیات نمبر 3 اور 4 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے مومنو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جناب انصر رضا صاحب اپنے بیانات سے مکریں گے نہیں اور اس عاجز اور میرے پیروکاروں کے مقابلہ کے لیے ڈٹ کر شیروں کی طرح میدان میں اب اتریں گے۔ کینیڈا کے قادیانی احمدی جناب انصر رضا صاحب کو کہہ دیں کہ میں تو عرصہ 20 سال سے قادیانی خلفاء اور علماء کو اپنے ساتھ گفتگو کے لیے بلا رہا ہوں، لیکن تم سب لوگ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔
اب میں اور میرے ساتھی جناب انصر رضا صاحب سے اور دیگر قادیانی علماء اور خلیفہ صاحب کے ساتھ قرآن کریم کی روشنی میں پیش ہوئی مسلم موعود اور دیگر اختلافی موضوعات کے متعلق ہر جگہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 بھی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے ہم لوگ. میری کینیڈا کے قادیانیوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کام کے لیے جناب انصر رضا صاحب کو یا اپنے دیگر علماء کو یا خلیفہ صاحب کو تیار کریں. آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار تمہیدی طور پر سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کے متعلق چند باتیں عرض کرے گا، اور اس کے بعد جناب انصر رضا صاحب کی کذب بیانیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے چند اور خطبات بھی انشاءاللہ تعالی خاکسار دے گا. خاکسار نے سورۃ النساء کی آیت 116 کی خطبہ کے آغاز میں تلاوت کی تھی. سامعین کرام، اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: اور جو شخص ہدایت کی راہ واضح ہو جانے کے باوجود رسول کی مخالفت کرے اور سبیل المومنین کو چھوڑ کر کسی اور طریق کی پیروی کرے تو ہم اسے اسی جانب موڑ دیں گے جس طرف وہ مڑا ہوا ہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیں کہ جو کوئی انسان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی نہیں کوئی معبود مگر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا، ہم اسے مومن کہتے ہیں. سبیل المومنین سے مراد ہے مومنوں کا طریق یا راستہ. مسافر کو بھی السبیل کہتے ہیں. اسی طرح سبیل اللہ کے الفاظ ہم فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں بھی استعمال کرتے رہتے ہیں. سورۃ النساء کی آیت 116 میں رسول سے مراد، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اور جو رسول کی مخالفت کرے، سورۃ النساء کی آیت 116 میں رسول سے مراد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور مومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے مراد ہیں. مومنوں کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کے پیروکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری اور کامل شریعت یعنی قرآن کریم نازل فرما کر بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے صراط مستقیم کی وضاحت فرما دی کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ یا سبیل المومنین کیا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی مذکورہ آیت 116 میں فرماتا ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور سبیل المومنین یعنی مومنوں کے طریق یا راستہ جس کا تعین قرآن کریم میں فرمایا جا چکا ہے کو چھوڑ کر کسی ایسے طریق یا راستہ کی طرف بھاگتے ہیں جس کی قرآن کریم نے نفی فرمائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں ان کی گمراہی میں اور بڑھا دیتا ہوں، اور پھر بالآخر ان کی یہ گمراہی انہیں جہنم میں لے جاتی ہے، جو کہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے دراصل اس ہدایت کی مخالفت ہے جو کہ قرآن کریم نے ہمارے لیے مہیا کی ہے، جس کا سورۃ فاتحہ میں بھی ذکر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہی وہ سبیل المومنین ہے، مومنوں کا یہ رستہ ہے. کسی مومن نے سامعین کرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 تھے، یہ نہیں فرمایا، جو کہ جس کے پیچھے جناب انصر رضا صاحب چھپ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت دراصل قرآن کریم کی مخالفت ہے، یعنی اسی آیت میں 116 میں النساء کی میں رسول کی مخالفت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کی مخالفت جو لوگ کریں گے، جو قرآن کریم سے بھاگیں گے، اور قرآن کریم میں بیان فرمودہ صراط مستقیم کی ہدایت ہی دراصل سامعین کرام سبیل المومنین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اس سبیل المومنین یعنی قرآن کریم کی بیان فرمودہ صراط مستقیم کی طرف سے منہ پھیر کر کسی اور طریق یا راستہ کی پیروی کریں گے تو وہ اپنا ٹھکانہ یقیناً جہنم میں بنائیں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں کافروں کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی کافر ہیں، منکر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے جو کلمہ طیبہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی مرسل کی زندگی میں اس پر ایمان لا کر جو لوگ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں اور اس کی ملاقات کا شرف بھی حاصل کر لیتے ہیں، وہ اول المومنین یعنی اصحاب الرسول کہلاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی رسول کے ساتھی۔ تاریخ اسلام سے پتہ ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے وقت آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی کل تعداد 1,24,000 تھی۔ خاکسار آئندہ خطبہ جمعہ میں سورۃ النساء کی آیت 116 کے حوالے سے اول المومنین یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ بیان کرے گا آئندہ خطبہ جمعہ میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کی بجائے، ایک آیت یعنی 116 کی بجائے ہمیں ہر تنازع میں قرآن کریم سے رہنمائی لینے کی توفیق بخشے، اور وہ لوگ جو جب ختم نبوت کے سلسلے میں یا حیات مسیح کے سلسلے میں مخالفوں سے بات کرتے ہیں تو وہ قرآن کریم نکال کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب جماعت احمدیہ میں ایک حقبانیہ جماعت صاحب کا ایک ادنا سا غلام ان سے پیش گوئی مسلم موت کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کو پس پشت پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 116۔ اللہ تعالیٰ ایسے غلط لوگوں کو بھی ہدایت دے تاکہ یہ لوگ اس کذب سے، اس دجالیت سے باز آ کر اپنا ٹھکانہ جہنم میں جانے سے بچیں، نہ بنا بیٹھیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ بنا بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت بھی دے، ان پر رحم بھی فرمائے، اور وہ جو پیش ہوئی مسلم موت کے سلسلے میں جناب حقبانیہ جماعت صاحب کے ایک بیٹے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے ایک جھوٹا دعویٰ کر کے جماعت احمدیہ میں ایک فتنہ عظیم برپا کر دیا ہے، اور مزید برآں اس ایک فتنے کی وجہ سے آگے اور بیسوں اور درجنوں فتنے پڑ چکے ہیں جماعت احمدیہ میں، بلکہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ حضرت مرزا غلام صاحب کے پیروکار ہیں، وہ بیچارے اس دجل کی وجہ سے پیش ہوئی مسلم موت کے سلسلے میں اس دجل کی وجہ سے وہ بیچارے اسیر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی سختی کو دور فرما، اور ان مردوں کو جو برین واشنگ کے ساتھ مردے بنا دیے گئے ہیں، جن کا پیش ہوئی مسلم موت میں بھی ذکر ہے، تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پامیں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آمیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرے اور یہ کھڑے ہو جائیں حق اور سچ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر